الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. صدق الله العظيم. ہمارا آج کا سبق سورہ یوسف آیت نمبر 102 سے شروع ہو رہا ہے. قصہ یوسف مکمل ہوا. اب یہاں سے قصے کے ثمرات ذکر ہو رہے ہیں. بہت سارے ثمرات وہ تھے جو سبق کے درمیان ہمارے سامنے آئے اور ہم نے ان کو سمجھا پڑھا. اس میں بہت سے حکم سمجھے اور ان سے روحانی فوائد حاصل کیے. قرآن مجید کے واقعات اس لیے نہیں ہوتے کہ صرف ان کو دلچسپی کے لیے سنا جائے، بلکہ ان کا مقصد روحانی فوائد ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں رہنمائی حاصل کرنا ہوتا ہے. چنانچہ ہم نے اسی کی کوشش کی اور اسی کو سمجھنے کی اور اسی کو لینے کی کوشش کی. لا الہ الا اللہ. تو یہاں سے اس قصے کے کچھ روحانی فوائد اور کچھ باتیں، کچھ اصلاح نفس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں وہ یہاں پر ذکر ہو رہی ہیں. ذالک، یہ جو ساری باتیں ہم نے پڑھی ہیں، ساری باتیں ہم نے سیکھی ہیں، تو ذالک، یہ جو قصہ یوسف ہے، من انباء الغیب، من انباء الغیب. انباء یہ نبا کی جمع ہے. ٹھیک ہے. ہم نے جب اپنے قرآن کا ترجمہ شروع کیا تھا تو ہم نے سب سے پہلی جو سورہ پڑھی تھی وہ سورہ نبا پڑھی تھی. ٹھیک ہے. عما یتساءلون عن النبأ العظیم. تو نبا کہتے ہیں خبر کو، تو انبا خبریں. انباء الغیب کا مطلب ہوا غیب کی خبریں. ٹھیک ہے. اور من آتا ہے تبعیض کے لیے. تبعیض کیا ہوتا ہے؟ تبعیض ایک ٹرمینالوجی ہے جو یہ بتانے کے لیے آتی ہے کہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ سب کچھ میں سے کچھ ہے. سب کچھ میں سے کچھ ہے. تو یہ تبعیض کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. من آتا ہے تبعیض کے لیے. تو ذالک من انباء الغیب. تبعیض سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو یا مزید سمجھو؟ بعضیت پارٹ بتانے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. پارٹ بتانے کے لیے آتا ہے. یعنی مثال اس کے لیے کہ 100 میں سے کچھ لے لو. اب 100 میں سے کچھ لے لو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہر فیملی کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے، ہر گھر کے حساب سے الگ ہوتا ہے، ہر بندے کے حساب سے الگ ہوتا ہے. میں نے کچھ چاول لیے. ٹھیک ہے. میں نے کچھ چاول لیے کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑے سے چاول لیے. ٹھیک ہے. تو میں نے کچھ کھایا، اس کے بعد وہاں سے نکل گیا. کچھ کھایا کا مطلب ہے کہ چند والے لگائے اور پھر نکل گیا. کہتے میں نے بیٹھ کر تسلی سے کھانا کھایا اور پھر اس کے بعد نکل گیا، مطلب پیٹ بھر کے کھانا کھایا. تو ہمارا طرز کلام جو ہے وہ ان سب چیزوں کو بڑا واضح کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم جب کسی دوسری زبان کو سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں وہ باریک نکات سمجھنے پڑتے ہیں جو ہماری زبان میں obvious ہوتے ہیں. اس کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہم نے اردو بولتے ہیں تو ہم نے بیٹھ کے گردانیں نہیں پڑھی، خود بخود گردانیں آنا شروع ہو گئی. خود بخود ہمیں ماضی کا پتہ چل گیا کہ ماضی کے لیے کیا اظہار کرتے ہیں.
مستقبل کے لیے کس لفظ کا اظہار کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم دوسری زبان سمجھیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں دوسری زبان بولنے کے لیے، سمجھنے کے لیے وہ ساری گرامرٹیکل چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. جیسے ایک پٹھان اردو بولتا ہے تو وہ بڑا سوچ کے سمجھ کے بولتا ہے، اور میں ایک اردو بول رہا ہوں تو میں سوچے سمجھے بغیر میری زبان پہ جاری ہو جائے گی، کیونکہ میری اپنی زبان ہے اور مجھے وہ چیزیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ساتھ پشتو ساتھی پڑھتے تھے تو وہ ہر جگہ پوچھتے تھے گا لگے گا گی لگے گی، وہی گا بولیں گے گی بولیں گے. میں نے الٹی کایا، تو یہ کایا کہیں گے کھائی کہیں گے. تو ان بیچاروں کو 8-10 سال میں سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کھائی کہیں گے یا کھایا کہیں گے. تو تو کیونکہ انہوں نے زبان آگے پیچھے سے سیکھی، ان کی اپنی زبان پشتو ہے. ایسے ہی جب آپ دوسری زبان کو سیکھتے ہو تو اس کے اندر آپ کو یہ چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب میں سے کچھ باتیں ہیں، غیب میں سے کچھ باتیں ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ باتیں سکھائی گئی. کسی وقت خراب ہو رہی ہے مسلسل نہیں. میں دوسرے ساتھی بتا دیں کیونکہ آج انٹرنیٹ کا ایشو ہے. دیکھیں میں نے تو مائک سیٹ اپ کیا ہوا ہے جو ڈیلی کا سیٹ اپ ہوتا ہے. الغیب تو یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. چنانچہ بہت سے لوگوں نے اس بات سے ایک بات نکالی ہے. وہ بات نکالی کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، جب یہ آپ کو غیب کی خبریں بتائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیں غیب کی خبریں، انباء غیب. یہ دیکھو ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. پہلے تو میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ یہ من کو سمجھ لیں آپ، من کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، من تبعیض کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قصہ آپ لوگوں کو پتا تھا؟ بتائیے ذرا، سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قصہ آپ لوگوں کو معلوم تھا؟ پیدا ہوتے ہی آپ لوگوں کو یہ قصہ معلوم تھا؟ مجھے تو معلوم تھا بھی. حضرت کا یہ قصہ تو ہمیں نہیں پتا تھا، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا تھا. اب ہم نے قرآن سے پڑھ لیا. ٹھیک ہے، اور یہ قصہ انباء غیب میں سے، غیب کی خبروں میں سے ہے. تو غیب کی خبروں میں سے ہوا تو میں بھی علم غیب، مجھے بھی علم غیب ہو گیا. ہاں جی، تو مجھے بھی علم غیب ہو گیا. سمجھیے، میں تھوڑی ٹرمینالوجی کی طرف لے کے جاؤں گا. علم غیب اور انباء غیب، ٹھیک ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں. علم غیب اور ہے، انباء غیب اور ہے. ٹھیک ہے، تو انباء غیب وہ ہوتا ہے غیب کی خبر کسی کو پتہ چل جائے، جو آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے وہ آپ کو پتہ چلے، یہ غیب کی خبر ہے. ٹھیک ہے، اور کسی ذریعے سے پتہ چلے، ٹھیک ہے، کسی واسطے سے پتہ چلے، اس کو انباء غیب کہتے ہیں. جو بلا واسطہ پتہ چلے وہ علم غیب ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کا کسی پہ ڈپینڈنسی نہ ہو تو وہ علم غیب ہے. جس میں ڈپینڈنسی ہے وہ انباء غیب ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب، یہ انباء غیب ہے. ہو سکتا ہے کوئی اس کو علم کے، علم غیب کے معنوں میں لے لیں تو اللہ رب العزت نے ڈپینڈنسی بتا دی کہ اس کی ڈپینڈنسی ہے نوحیہ الیک، اس کی ہم نے وحی کی ہے آپ کے اوپر. لہذا یہ عقیدہ نکالنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، اس آیت سے سمجھ میں نہیں آتا.
اور جہاں پر وہ قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غیب کا لفظ استعمال کیا گیا، وہ انبائے غیب کے ہوا معنوں میں ہی ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کی ساری باتیں اللہ نے بتائی تھیں، وہ انبائے غیب ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بہت ساری باتیں، ساری نہیں، بہت ساری باتیں بتائی تھی، وہ انبائے غیب ہے۔ علم غیب فی نفسی ہی اللہ کی صفت ہے۔ چنانچہ ہمارے جو آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں نا مولویوں کی علم غیب کے اوپر، تو وہ دراصل وہ لڑائیاں بلا وجہ کی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بھی آپ سے لڑ رہا ہوتا ہے نبی علیہ السلام کو علم غیب تھا، وہ اصل میں لڑائی جو ہوتی ہے نا، وہ علم غیب کی نہیں ہوتی، وہ جہالت کی لڑائی ہوتی ہے۔ وہ جہالت کی لڑائی ہوتی ہے کہ ہمیں علم غیب کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنا علم تھا وہ انبائے غیب تھا۔ انبائے غیب آپ سمجھ چکے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ انبائے غیب تھا، اور انبائے غیب کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو تکوینیات کا علم ہے، تکوینیات کا ان کو علم ہے۔ ٹھیک ہے، شرائع کا علم تو ہے ہی، مگر ان کو تکوینیات کا علم بھی ہے۔ جی، تو پیغمبر کو تکوینیات کا علم بھی ہوتا ہے، پیغمبر کو حقائق کا علم بھی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ سے سوال ہی نہیں کر سکتے، اور ہم آپ سے سوال نہیں کر پاتے ہیں، تو اس کا کیا سلوشن ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہے مجھ سے۔ آپ غصے ہو گئے، حالانکہ بات کوئی بیجا نہیں تھی، بظاہر یہ لگ رہا ہے بات بیجا نہیں تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غصے کے ذریعے بھی امت کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر کا جو غصہ ہوتا ہے وہ اصل میں ذاتی غصہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ صفاتی غصہ ہوتا ہے۔ جیسے ماں اگر بچے کو مار رہی ہوتی ہے تو وہ اس لیے نہیں مار رہی ہوتی کہ ماں کو غصہ چڑھا ہوا ہے، بلکہ وہ اس لیے مار رہی ہوتی ہے کہ وہ بچے کی تربیت کرنا چاہتی ہے اس باریک نقطے کے اوپر، جس نقطے کو بچہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا۔ بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اگر بستر پہ پیشاب کر دوں گا اور اس عادت کو درست نہیں کروں گا تو یہ میرے لیے کتنی نقصان دہ چیز ہے۔ بچے کو نہیں پتا، بچہ اس بات کو نہیں جانتا۔ تو پیغمبر اگر غصہ کرتے ہیں تو ان کے غصے کے پیچھے ہزار حکمتیں ہوتی ہیں۔ ٹیچر اگر ناراض ہو کے کلاس سے واک آؤٹ کر لیتا ہے، تو جو واک آؤٹ کرنا ہے اس کا، وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو غصہ چڑھ گیا، وہ اس لیے ہے کہ وہ ایک باریک پوائنٹ ہے، ایک پوائنٹ ہے جس کو وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہے، ایک باریک بات ہے جس کو وہ فوکس کرنا چاہتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے استاد کو غصہ چڑھ گیا، شاید ہمارے استاد کا پارا ہائی ہو گیا، اور وہ غصہ بھی ظاہر بات اس لیول کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی کبھی کسی کو سخت جملے بول دیتے ہیں، سخت بات کر دیتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو بغیر غصے کے پوائنٹ نہیں ہو پاتی، لیکن سامنے والا سمجھ دے کہ شیخ صاحب کو تو چڑھ گیا غصہ، ان کے تو اتنا ٹیمپرامنٹ لو ہے، اتنا ٹیمپرامنٹ لوز ہے کہ ان سے برداشت ہی نہیں ہوتی، حالانکہ اس کا چھوٹا ظرف ہوتا ہے۔ تو ہم بھی نہیں دیکھتے کہ چھوٹے ظرف والا تو جائے بھاڑ میں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اس پوائنٹ کو یہ سمجھا ہی نہیں تو کیا فائدہ اس کے آگے بڑھنے کا، بیکار ہے سب آگے بڑھنا۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب فار ایگزامپل ایک بچہ MBBS میں اگر بستر پہ پیشاب کرتا ہے تو اس کی تربیت کالج تو نہیں کرے گا نا، ٹھیک ہے، اس کی تربیت تو ماں کرے گی، ٹھیک ہے، پھر اس کو پتہ چلے گا امبیرسمنٹ کیا ہوتی ہے۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہمارے مدرسے کے اندر بلوچستان سے کچھ طلباء آئے پڑھنے کے لیے، تو اب یہ ہمارا مدرسہ تھا سندھ بلوچ سوسائٹی کے اندر، ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، ٹھیک،
لیکن اس وقت یہ سوسائٹی اتنی آباد نہیں تھی، اس میں بہت سارے پلاٹ تھے خالی پڑے ہوئے تھے۔ آباد ابھی ہوئی ہے، ابھی کافی آباد ہوگی، مگر اس وقت سمجھ لیں 50% یہ آباد تھی۔ تو اب بلوچستان کی جو طلبہ ہے یہ بیچارے بہت پریشان تھے، شدید پریشان۔ ان کی پوری جماعت تھی، کوئی 30-40 طلبہ۔ سوری ٹو سے میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں مگر سمجھانے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو غصہ آیا تو کیا پوائنٹ تھا۔ ہمارے نزدیک تو چھوٹا سا پوائنٹ ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے، بلا وجہ غصہ کر رہے ہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی غصہ کرنے کی۔ تو نبی علیہ السلام تو یہ طلبہ ضرب 2000 طلبہ ہیں، مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ اب یہ بلوچستان سے جو آئے تھے تو ان کو واش روم کی عادت نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ آپ میں سے بہت سے لوگ شاید سمجھ ہی نہ پائیں۔ تو جب ان کو واش روم کی عادت نہیں تھی تو ان کو بند واش روم اور کنسیلڈ واش روم کے اندر واش روم نہ آئے، تو بیچارے کتنے دنوں سے پریشان تھے۔ تو انہوں نے ایک حل نکالا کہ صبح فجر سے پہلے اٹھے اور ایک پلاٹ میں چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے قضاء حاجت کیا۔ تو بہت سے لوگ تہجد کے لیے آتے تھے، تو ایک بندے نے دیکھ لیا، تو ہمارے استاد جی مفتی غلام رسول صاحب سے کہا کہ ان کو سمجھائیے کہ یہ ان کے ٹریڈیشن کے حساب سے صحیح نہیں ہے، بیچارے شریف لوگ ہیں، سر اٹھاتے نہیں، یہ اتنے اونچے ہٹے کٹے لمبے پگڑیاں باندھی ہوئی، مگر کیا ہے کہ یہ یہاں کراچی کا ظاہر بات ایک دوسرا ماحول ہے۔ تو اب ان کو سمجھائیں کہ ایک دو دفعہ دوائی لے لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ان کو واش روم کی عادت ہو جائے گی۔ تو اب یہ بیچارے استاد جی نے ان کو سمجھایا، استاد جی ممکن نہیں ہے، ہم تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں، پورا دن واش روم نہیں جا سکتے، ہم صبح جاتے ہیں اور رات کو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پورا دن ہم بیت الخلا نہیں جاتے، ہمارا یہ مزاج نہیں ہے، پکے معدے والے لوگ ہوتے ہیں یہ۔ تو استاد جی نے رات کے وقت سب طلبا کو جمع کیا رات 11 بجے، اور بیان کیا اور طلبا کو سمجھایا، تو مسجد کی دونوں منزلیں بھری ہوئی تھی، 2000 طلبا بیٹھے ہوئے۔ تو استاد جی نے کہا کہ یہاں کچھ طلبا ایسے ہیں کہ جو پلاٹ میں جا کے واش روم کرتے ہیں۔ تو سارے طلبا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا۔ سید نے فرمایا کہ آپ کا ہنسنا یہ ان 30 طلبا کو پیغام ہے، اور واقعات ان طلبا کو سمجھ میں آگی کہ ہمارا یہ کام اچھا نہیں ہے۔ ان کے ہنسنے کے اوپر 2000 طلبا جو ہنسے ہیں تو ان کے زور زور سے جو ٹھاٹھے مار کے ہنسے، دوبارہ ان طلبا نے کوئی شکایت نہیں کی۔ تو یہ ہنسنا پیغام تھا کہ تم پلاٹ کے اندر یہ کام نہیں کرو گے۔ اب ہنسنے کا پیغام تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو غصہ ہے وہ ظاہری بات ہے اس بات کی طرف ہے کہ اگر میں خاموش رہتا ہوں تو اس کے پیچھے ہزار وجوہات ہوتی ہیں، وہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ جس سے ایک صحابی نے پوچھا، بات میری آگے پیچھے جا رہی ہے، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر پوچھا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ وہ کافی سارا وقت گزر گیا، پھر آپ نے ان کو بلایا کہ بلاؤ سراقہ کو۔ سراقہ ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا دیکھو اگر میں بولتا ہاں تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، تم پہ تکلیف ہوتی، اگر میں بولتا نہیں تو فرضیت ساقط ہو جاتی جو کہ میں نہیں چاہتا، لہذا زندگی میں ایک بار فرض ہے، اللہ نے ابھی حکم نازل فرمایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے ہوئے، تو وہ صحابی فوراً آگے بڑھا کہا میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فلاں چرواہا، وہ تیرا باپ ہے، یہ تیری والدہ نے غلط کام کیا تھا، یہ جو تیرے والد ہیں یہ تیرے والد نہیں ہیں۔ تو صحابہ میں سراسیمگی پھیل گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو اب یہ معاملات اس طرح، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا تھا وہ انکریڈیبل تھا، سمندروں سے زیادہ وسیع تھا، مگر وہ سب انباء الغیب ہے۔
لہٰذا یہ لمبے لمبے مناظرے اور یہ سب چیزیں یہ سب بیکار ہیں۔ آپ لوگ علم غیب کو انباء غیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم انباء غیب کو انباء غیب کہتے ہیں، بس کوئی فرق نہیں۔ بقیہ وہ علم غیب ہی ہے۔ مفتی شفیع صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، اللہ اللہ کے نبی کو سارا علم غیب تھا، بات ختم۔ دوسری طرف پوچھتے ہیں علم غیب تھا کہ جو یہ عقیدہ رکھے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو وہ حضرت مفتی شفیع صاحب نے علم غیب کو انباء غیب کے معنی میں لیا، اس لیے کہ قرآن نے بھی کئی جگہ پر علم غیب کو انباء غیب کے معنی میں لیا ہے۔ لہذا من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ چھوٹی سی بات ہے، میں نے اس پہ فوکس بہت زیادہ کر دیا، شاید اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آپ لوگ بور نہ ہو جائیں، لیکن یہ میرے خیال میں اتنی سی بات سمجھ لیجیے۔ وما کنت لدیہم، اور آگے واضح کیا کہ وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب یہ اپنے کام کے پر مجمع علیہ ہو گئے تھے، جمع ہو گئے تھے، وہم ینکرون، وہ لوگ مکر کر رہے تھے، وہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔ یعنی قصہ یوسف کی طرف اشارہ ہے، اور خاص واقعے کی طرف جہاں سے وہ واقعہ شروع ہوا تھا، یعنی بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے لیے اس بات پہ جمع ہو گئے تھے۔ فرمایا کہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، وما اکثر الناسی، اور اکثر لوگ ایمان والے نہیں، لانے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اکثر لوگ ایمان لانے، وما اکثر الناسی ان یؤمنوا باللہ، محذوف نکالیں گے، ٹھیک ہے، تب اس کا ترجمہ ہو سکے گا، وما اکثر الناسی ان یؤمنوا باللہ، ٹھیک ہے، اور لوگوں میں سے اکثر ایسے نہیں ہیں کہ جو ایمان لے کے آئیں۔ ولو حرصت بمؤمنین، اگرچہ آپ اس بات پہ حریص ہیں، اگرچہ آپ اس بات کے کتنے ہی خواہش مند کیوں نہ ہوں کہ وہ لوگ ایمان لے کے آئیں، ٹھیک ہے، تو وما اکثر الناسی ولو حرصت بمؤمنین، اور نہیں اکثر لوگ ایمان لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ ایک محذوف عبارت لکھیں اپنے پاس۔ محذوف عبارت سمجھتے ہیں نا؟ ایسی عبارت جو کہ obvious ہوتی ہے، عبارت کے اندر اللہ اس کو ذکر نہیں کرتے۔ دوسرے کو کہتے کھانا کھا لیا، کہتے ہاں۔ اب کسی انگریز کو بلاؤ، اس ہاں کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس ہاں کا؟ تو اب اس کے پیچھے ایک لفظ موجود ہے، ہاں میں نے کھانا کھا لیا۔ اب ہاں کہہ کر، جی کہہ کر میں نے وہ پورا جملہ ڈیفائن کر دیا، مگر وہ جملے کی جو ڈیفائن کر رہا ہوں وہ میری حالت بتا رہی ہے، وہ سوال بتا رہا ہے کہ جی ہاں، جی ہاں میں نے کھانا کھا لیا، ٹھیک ہے۔ تو جی ہاں کے اندر اتنا بڑا جملہ ہے۔ تو وما اکثر الناسی ان یؤمنوا باللہ، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں، وما اکثر الناسی، اور نہیں ہیں اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے والے، ولو حرصت بالمؤمنین، اگرچہ آپ حریص ہیں۔ تو دلالت حال تھی، آپ نے اہل کفر کو وہ قصہ بیان کیا، اور قصہ بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ حریص تھے کہ کسی طرح یہ لوگ ایمان لے کے آ جائیں، مگر یہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے، نفی عقیدہ مختار کل۔ ہو سکتا ہے یہ ورڈ آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہو، کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ہر چیز کا اختیار دیا تھا، لیکن یہاں پر سمجھایا کہ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنٍ، اے پیغمبر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، ایک ہدایت کا اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اور وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور آپ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ، اور آپ اس ہدایت کے پیغام کے اوپر سوال نہیں کرتے ان سے، من اجر، کسی بھی اجر کا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور ان ہوا، بے شک یہ جو قرآن ہے، اللہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ذکر للعالمین، عالمین کے لیے نصیحت، ذکر نصیحت کو کہتے ہیں۔ تو ان ہوا کہ بے شک یہ قرآن ہے،
تمام جہانوں کے لیے نصیحت. تو یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے. یہاں ذکر للعالمین کے اندر تمام جہانوں کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے، بلکہ سارے جہان کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے، ذکر للعالمین سارے جہان کے لیے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، جیسے ہم وہاں پر ترجمہ الحمد للہ رب العالمین، اس عالمین میں تمام کے تمام جہان آ رہے تھے. یہاں پہ للعالمین کے اندر سارا جہان آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تمام جہان بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسپیسیفائڈ ترجمہ یہ ہوگا. سارے جہان اور تمام جہانوں میں کیا فرق ہے؟ تمام جہانوں میں، تمام جہان کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ گلیکسی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک یہ عالم ہے، ایک یہ عالم ہے، ایک یہ عالم ہے، ایک یہ عالم ہے، ایک یہ عالم، ایک یہ عالم. پھر یہ دوسری گلیکسی. ٹھیک، پھر یہ تیسری گلیکسی، پھر یہ چوتھی گلیکسی. ٹھیک ہے، یہ تمام عالم ہے. اور سارا جہان کا مطلب یہ والی، یہ تمام کے تمام لوگ، یہ زمین کو عرض کے تمام لوگ، یہ مراد ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. آگے دیکھیے سمجھایا جا رہا ہے، اور بڑی خوبصورت بات سمجھائی جا رہی ہے. ہاں ہاں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دیکھیں جی، یہ کوئی ایک بات نہیں ہے، قصہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، بلکہ اور بہت سی نشانیاں ہیں، زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں کتنی ہی نشانیاں. وَكَأَيٍّ، اور بہت ساری ہی نشانیاں ہیں. کا ای، ین مختلف الفاظ سے ملا ہوا ہے، لیکن یہاں پر ایک چیز سمجھا رہے ہیں کہ وَكَأَيٍّ کا مطلب ہے کہ بہت ساری، کثرت سے. کَأَيٍّ کا مطلب ہے بہت ساری اور کثرت سے ہونے والی چیز کے لیے کَأَيٍّ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی اس کا ایک تو معنی یہ ہے. ٹھیک ہے، اور بھی بہت سے معنی ہیں. چلے جی، وَكَأَيٍّ کا لفظ ہم سمجھتے ہیں. اصل بہت اہم لفظ ہے. ٹھیک ہے، کَأَيٍّ. کَأَيٍّ، کاف ای. ٹھیک ہے، ای کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی. ٹھیک ہے، اور کاف کا مطلب ہے کیا. کیا کوئی بھی، اس کا لفظی ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تخلیق فرمایا وہ سب ان نشانی میں سے، پھر ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے، کیا مطلب ہے؟ میں سوال نہیں سمجھا. شاید آپ کا سوال کے اندر کچھ اور باتیں بھی ہیں جو آپ نے شاید پہلے. نہیں، میں سمجھا نہیں آپ کا سوال. سوال دوبارہ واضح کیجیے. وَكَأَيٍّ، کاف کا مطلب ہے کیا، اور ای کا مطلب ہے کوئی بھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ای. ای جیسے ایک لفظ قرآن مجید میں سمجھ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ٹھیک ہے، تو فَبِأَيِّ، فا الگ ہے، با الگ ہے، ای الگ ہے. ٹھیک ہے، تو فبی، فا پس، بی سے، ای کون کون سی. ٹھیک ہے، کون کون سی. فَبِأَيِّ آلاء، نعمتیں، ربکما تم اپنے پروردگار کی، تکذبان جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلاء ربکما تکذبان، تو یہ لفظ ای ہے. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پر با کے ساتھ استعمال ہوا. بِأَيِّ، کون کون سی نعمتوں میں سے. ٹھیک ہے، وہاں با تبعیض کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہے وَكَأَيٍّ، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ.
تو اس کا ترجمہ ہوگا وَكَأَيٍّ، یہاں بہت ساری نشانیاں ہیں جبکہ تخلیق ہے. یہاں ہے کہ بہت ساری نشانی جبکہ ہر تخلیق ایک نشانی. ہاں تو پھر سوال کیا ہوا؟ آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تخلیق فرماتا ہے وہ سب ان کی نشانیوں میں سے ہے. پھر یہاں ایسا کیوں ہے؟ یہاں ہے کہ بہت ساری نشانیاں جبکہ ہر تخلیق ایک نشانی. نہیں، میں نہیں سمجھ پا رہا آپ کا سوال. مجھے آپ ان باکس کر دیجیے گا وہ اس میسیج میں، شاید میں سمجھا سکوں. یہ گروپ میں میسج کر دیجیے گا. میں نہیں سمجھ پا رہا آپ کا سوال کیا ہے. بہت ساری کیوں واضح ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھ پا رہا آپ کا سوال. اچھا جی، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ. تو یہاں پر اس لفظ کی یہ تھوڑا سا بایو ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے. تو وَكَأَيٍّ کا مطلب ہے کہ اور بہت سی نشانیاں، اور بہت سی ہیں، اور بہت سی ہیں. تو ای جو ہوتا ہے وہ بعض دفعہ سوال کے لیے آتا ہے، بعض دفعہ کثرت کو بتانے کے لیے آتا ہے، بعض دفعہ کسی بھی چیز کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو ای کا لفظ عام طور پر استفہام کے لیے آتا ہے، سوال کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور بہت دفعہ بہت کثرت کو بتانے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. لفظی معنی کیا ہے؟ لفظی معنی کے اندر میں نے آپ کو وہ ذکر کر دیا، ٹھیک ہے، کہ کعین، کہ اس کا معنی یہ لفظی معنی یہ ہے، مگر محاورے کے طور پہ ہم اس کا معنی اس طرح کر رہے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بہت ساری نشانیاں ہیں یہ زمین اور آسمان کے اندر، یمرون علیہا، جس پر یہ لوگ گزرتے ہیں، وہم عنہا معرضون، اور یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یعنی زمین آسمان میں صرف قصہ یوسف نہیں ہے، بلکہ بہت ساری نشانیاں ہیں. آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، خود تمہاری اپنی تخلیق ہے. تو یہ سب چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. وما یؤمن وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور نہیں ایمان لاتے اکثر، وما یؤمن، اور نہیں ایمان لے کے آتے، اکثرهم، ان میں سے اکثر، باللہ، اللہ پر، الا وهم مشرکون، مگر اس حال میں کہ وہ مشرک بھی ہوتے ہیں. اور نہیں ایمان لاتے اکثر ان کے اللہ کے ساتھ، مگر اس حال میں کہ وہ مشرک بھی ہوتے ہیں. ہوئے 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 ہوئے، بہت خطرناک آیت ہے، بہت خطرناک آیت ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ، یہ لوگ اللہ پر، ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لے کے تو آتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ آیت پڑھ کے اتنا ڈر لگتا ہے کہ جی نہیں کرتا اس کی تشریح کریں، کہ اگر اس کی تشریح کی تو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، مایوسی ہونے لگتی ہے، پریشانی ہونے لگتی ہے. مگر اپنی ڈر، آپ کی پریشانی کو سوچ کر ہم قرآن مجید سے اعراض نہیں کر سکتے. وما یؤمن اکثرهم باللہ، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان تو لے کے آتے ہیں مگر پھر بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں. ایک واضح مطلب اہل کفر کا مزاج بتانا ہے. ایک واضح مطلب کہ تمام مشرکین جو تھے، تمام مشرکین اللہ پر بالکل ایمان لے کے آتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ پر ایمان لے کے آتے تھے،
مگر اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. ٹھیک ہے. مشرکین کہتے تو تھے کہ اللہ رب العزت بالکل برحق ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مقدس اور بڑی ذات ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا خالق اور مالک اللہ ہے. مگر وہ مشکل کشا کسی اور کو بھی سمجھتے تھے، حاجت روا کسی اور کو بھی سمجھتے تھے. ٹھیک. عمر بڑھانے والا، زندگی موت دینے والا اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سمجھتے تھے. اور اس وجہ سے وما یؤمن اکثرهم باللہ، ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں لاتے، الا وهم مشرکون، الا وهم مشرکون، اس حال میں کہ وہ مشرک بھی ہوتے ہیں. بہت خطرناک چیز ہے. اپنے اعمال میں دیکھیے، اپنے عقائد میں دیکھیے کہ کیا ہم کہیں شرک میں مبتلا تو نہیں ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا تو نہیں سمجھا ہوا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا تو نہیں سمجھا ہوا. ٹھیک ہے. اللہ کی صفات خاصہ میں کسی اور کو شریک تو نہیں مانا ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ ایسی چیز ہے. بقیہ کچھ اعمال ہیں جن کو شرک سے تشبیہ دی ہے، جیسے بطور مثال ایک عمل ہے ریاکاری. ٹھیک ہے. اس کو شرک سے تشبیہ دی ہے، یعنی اس کو شرک قرار دیا، مگر اصل میں یہ شرک نہیں ہوتا. اصل میں یہ شرک نہیں ہوتا، مگر اس کو شرک کہا تاکہ لوگ اس سے دور رہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں نا، ہر بچہ ریاکار ہوتا ہے، ریاکار ہوتا ہے، یہ اس کی نیچر ہے. ٹھیک ہے. اب آپ بچوں کی اصلاح میں لگ جائیں، بچوں کو کوسنا شروع کر دیں، ڈرانا شروع کر دیں، دھمکانا شروع کر دیں، اور وہ تو ویسے ہی دین سے دور ہو جائیں گے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں یہ معاملات ہوتے ہیں. شاید جی ان کی کمی کچھ مثال دے دیں. جی وہ مثال دی ہے میں نے، ریاکاری ہے. ٹھیک ہے. ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے آ کے لپٹے اور لپٹ کے رو رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے لپٹے ہوئے دیکھا. حضرت عمر نے پوچھا کہ معاذ کیوں روتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کہ میں نے اس قبر والے سے ایک بات سنی ہے، وہ بات مجھے ڈراتی ہے. آپ نے فرمایا کہ ریاکاری میری امت میں ایسے ہوگی کہ سیاہ پتھر، سیاہ رات، اس کے اوپر جب چونٹی چلتی ہے تو اس کے پاؤں کے جو نشان پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. نملۃ سودا، ٹھیک ہے، فی لیلۃ الظماء علی صخرۃ السودا. ٹھیک ہے. علی صخرۃ السودا، کہ کالی چونٹی، کالا پتھر، کاری رات، اندہ دبیبی، دبیبی قدموں کے نشان، ہوئے ہوئے ہوئے، دن کے اندر کالے پتھر کے اوپر چونٹی کے قدموں کے نشان نظر نہیں آتے. دن کے اندر کالے پتھر کے اوپر چونٹی کے پاؤں کے نشان نظر نہیں آتے. فرمایا ریاکاری اس سے زیادہ چھپی ہوئی چیز ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کتنی خطرناک چیز ہے. لہذا اخلاص کا دعویٰ کرنا چھوڑ دیں جی. اخلاص کا دعویٰ مت کیا کریں، توبہ کیا کریں. عمل کر کے اخلاص کا دعویٰ نہ کریں، عمل کر کے توبہ کریں، عمل کر کے استغفار کریں.
ہمیں فوکس یہ کیا گیا، سمجھایا گیا ریاکاری سے تو تم بچ نہیں سکتے، تو مطلب یہ ہے کہ مشرک ہو گئے تم، ٹھیک ہے، تو یعنی مشرک ہو گئے۔ تو بہت سے اعمال ایسے ہیں جو کہ اعمال شرکیہ ہیں، اگر وہ شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہیں تو صرف ایمان لانا ہی کافی رکھتا ہے، جب عذاب دیکھتے ہیں تو پہاڑوں جیسے اعمال بھی کم لگتے ہیں۔ اعمال، یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے آپ کی، اس سٹیٹمنٹ کو ایک سائڈ پہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں اعمال کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، یہاں عقائد کی بات ہو رہی ہے۔ عقیدہ الگ چیز ہے اور اعمال الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ عمل تو ہم پورا نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے ذمہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ ہم نے پورے کرنے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حج ہمارا ٹھیک ہوا، بس۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے حج ہمارا قبول ہوا، وہ اللہ کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حج ہمارا ٹھیک ہو گیا، آگے قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو آپ ذہن میں رکھیے کہ ریاکاری سے کوئی بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام اند دبیبی نمبت السودا فی لیلۃ الظما علی صخرۃ السودا، اوئے ہوئے 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 ہوئے، اتنی سخت بات ہے کہ ہم نہیں بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم نہیں بچ سکتے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے عمل کے بعد استغفار کرنا ہے۔ تو آپ کا مقصود اس بات کی طرف لانا تھا کہ ہم اپنے اعمال پہ اللہ سے معافی مانگیں، اپنے اعمال پہ فخر نہ کریں کہ پتہ نہیں اس میں کون کون سی باریک باتیں جو ہماری چھپی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی، عمل کر کے بھی ڈرتے رہیں، اصل یہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیما فقد اشرکا، جس شخص نے تعویذ باندھا اس نے شرک کیا۔ اب مطلقاً تعویذ باندھنا شرک نہیں ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں لفظ تمیم، جو لفظ تمیم ہے نا، اس زمانے میں ایک خاص ہڈی ہوا کرتی تھی، ایک بت کی ہڈی ہوتی تھی جو لوگ اپنے گلے میں لٹکا لیتے تھے، جیسے آج کل لوگ سلیب لٹکاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ میں کرسچن ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی وہ ہڈی لٹکاتے تھے تو اس بات کا تھا کہ میں اس بت کا پجاری ہوں، ٹھیک ہے، اس کو تمیم کہتے تھے۔ اب اس تمیم کا ترجمہ تعویذ سے بھی ہوتا ہے، لیکن اصل اس تعویذ کی ماہیت وہ تھی، وہ جو ہڈی تھی اس کو تمیم کہتے تھے، لیکن چونکہ گلے میں لٹکایا جاتا تھا تو اس وجہ سے اس کو تعویذ کہتے ہیں۔ تو تمیم کا ترجمہ تعویذ سے بھی کیا جاتا ہے، مگر کون سا تعویذ؟ بھی وہ والا تعویذ۔ تو تمیم کا ترجمہ آج کل سلیب سے بھی کیا جا سکتا ہے، من اللہ کا سلیبن، یعنی جس نے، حدیث کا ترجمہ یہ ہوگا من اللہ کا سلیبن، جس نے سلیب لٹکائی، فقط اشرکا، تو مطلب یہ کہ وہ عیسائیوں کے عقیدے کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو عیسائی کے عقیدے کو سپورٹ کرے، جو یہودی کے عقیدے کو سپورٹ کرے، وہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سپورٹ ان دا سینس کہ اس کی تائید کرے کہ ہاں وہ ٹھیک ہے، تو بالکل صحیح ہے، اگرچہ وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ ٹھیک ہے بالکل۔ کیسے ٹھیک ہے بھائی؟ کیسے قابل قبول ہیں بھائی؟ ممکن ہی نہیں کہ وہ قابل قبول ہوں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر 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 نبی ہیں، لہٰذا آپ کے آنے کے بعد آپ پر ایمان لانا فرائض میں سے ہے، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ گئے؟ تو افامن تو وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، الا وهم مشرکون یہاں واضح کر دیا کہ اس سے خاص طور پر وہ مشرکین مکہ مراد ہیں، مگر اپنے اعمال پہ ڈرتے رہیں گے، کہیں میرے عمل میں شرک نکل آیا تو میری خیر نہیں، مشرک کبھی معاف نہیں ہوگا۔ ہمارے بھائی سعید انور تشریف لائے تھے، تو وہ ہر چیز کو اس شرک میں ڈالتے ہیں، تو میں نے ان کا بیان مسجد میں کروایا۔ مجھے ساتھیوں نے کہا کہ جب آپ واضح کرتے ہیں تو پھر بیان کیوں کرواتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ہماری ہم مادیت اتنی ہو چکی ہے کہ کچھ ایسے ریجڈ لوگ ہونے چاہیے جو اللہ کے علاوہ ہر چیز کو شرک میں ڈالیں، کیونکہ ہماری ریجڈنس وسائل کے اندر اتنی ہو چکی ہے کہ ہم ہر چیز وسائل کو ہی سمجھتے ہیں، ہر چیز پیسے کو ہی سمجھتے ہیں، ہر مسئلے کا حل پیسہ ہے، ہر تکلیف کا حل پیسہ ہے، ہر معاملے کا حل پیسہ ہے۔ میں نے اس سجی سے پوچھا کہ اس سجی ہم تو اللہ کے مقابلے میں
اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کو بڑا نہیں سمجھتے، سب سے بڑا اللہ کو سمجھتے ہیں، تو پھر ہمارے ہاں جو اللہ کے مد مقابل کسی چیز کو بنانا وہ کیا سمجھا جائے گا؟ تو کا سسٹم، ہم ایک سسٹم کو اللہ کا مد مقابل سمجھتے ہیں۔ سسٹم کیا ہے؟ سسٹم یہ ہے کہ جو مالدار ہے اس کے پیچھے جانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ سسٹم تو یہ ہے، سسٹم یہ ہے کہ جو طاقتور ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ سسٹم ہے۔ سسٹم یہ ہے کہ جس کے پاس مال ہوگا اس کو عزت ملے گی، عہدہ ہوگا اس کو عزت ملے گی، ٹھیک ہے؟ اب سسٹم یہ ہے، لہٰذا میں عہدہ کمانے لگ جاؤں، میں مال کمانا شروع کر دوں، میں طاقت کمانا شروع کر دوں، ٹھیک ہے؟ جب میں یہ کروں گا تو پھر مجھے ساری اچیومنٹس ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو ہر چیز مجھے اچیو ہوگی جب میں یہ چیزیں کروں گا۔ تو ہم نے سسٹم کو خدا بنا لیا، سسٹم کو سب کچھ بنا لیا اور اسی سسٹم کے اوپر ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ ہاں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ افا امین، اب یہ ایک اور لفظ ہے افا امین، افا امین، اس کا جو لفظی مطلب ہے محفوظ ہو جانا۔ اچھا، جب کوئی کام تعویذ و تسمیہ پڑھ کے شروع کیا جائے تو اس میں بھی ریا آ جاتی ہے۔ ریا کا تعلق دل سے ہے، ٹھیک ہے؟ ریا کا تعلق ظاہری عمل سے نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے، اور جب دل سے ہوتا ہے تو پھر سیدھی سی بات ہے۔ سر عیسائی سلیب گلے میں پہنتے ہیں، یہودی سر پر خاص قسم کی ٹوپی رکھتے ہیں، مسلمان اللہ لکھا ہوا پہنے تو یہ بھی غلط ہے، اللہ لکھا ہوا پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لفظ اللہ کا لاکٹ پہن سکتے ہیں۔ ایون یہ کہ مکہ میں وہ بک بھی رہے ہوتے ہیں اللہ کے لاکٹ، لفظ اللہ کے لاکٹ بک رہے ہوتے ہیں، تو پہننے میں مسئلہ نہیں، گولڈ کا بنا کے ہی پہن سکتے ہیں۔ البتہ واش روم میں جائیں تو اس کو چھپا لیں کپڑوں کے اندر یا پھر اتار لیں۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، افامنوا، کیا یہ بے خوف ہو چکے ہیں؟ افامنوا، کیا ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے؟ افامنوا، ٹھیک ہے؟ تو افامنوا، کیا ان کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے؟ کیا یہ اس بات سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ افامنوا، کیا یہ اس بات سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ کیا؟ کس بات سے؟ کہ ان تأتیہم بغتہ، کہ آ جائے ان کے اوپر، ان تأتیہم، کہ آ جائے ان کے اوپر، غاشیۃ من عذاب اللہ، کوئی آفت اللہ کے عذاب میں سے، او تأتیہم الساعۃ بغتہ، یہ آ جائے قیامت ان کے اوپر اچانک۔ یہ اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، اچانک قیامت کہاں سے؟ یہ اچانک قیامت اتنے سال گزر گئے، اتنے ہزار سال گزر گئے، لو بھائی کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ من مات فقط قامت لہ القیامہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے، اس کی قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ ہی نہ چلے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، اور یہ واضح سی بات ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے ساتھ ہی وہ 3 ڈائمینشن کو کراس کر لیتا ہے، وہ جب بیونڈ دا ٹائم ہو جاتا ہے، موت کے ساتھ 3D سے وہ نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ بعض حضرات نے کہا 11 ڈائمینشن میں آ جاتا ہے، جس میں ٹائم لمٹ نہیں ہوتا، جس میں ٹائم لمٹ نہیں ہوتا، وہ کسی ٹائم میں لائی نہیں کرتا، البتہ یعنی وہاں پر ہر بندے کا ٹائم الگ ہوتا ہے۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہوگا، مگر وہ 50,000 سال کا دن کسی کے لیے سنگل سیکنڈ گزر جائے گا۔ یہ مرے اور یہ قیامت شروع، کیونکہ اس کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم نہیں ہے، وہ ٹائم سے بیونڈ ہو جاتا ہے۔
قیامت اس کی شروع ہو چکی ہوتی ہے. وہ سمجھ لے اٹھے گا تو قیامت کے دن اٹھے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. وہ کہے گا میں کتنا عرصہ سویا. یومن یومن بعض یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ، حالانکہ پیچھے صدیاں گزر چکی ہوتی ہیں. آج کا سبق اتنا ہی ہے. انشاءاللہ ہم آگے انشاءاللہ کل اس صورت کو مکمل کریں گے. میں ایک دو گروپ میں بھی ڈال دوں کہ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، تاکہ ان نئے لوگوں کو بھی ہم شامل کر سکیں. شامل ہوں یا نہ ہوں، ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے. لالچ ہے کہ جتنے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ آن لائن پڑھیں اتنا زیادہ بہتر ہے کہ سبق کے اندر شامل رہیں. سبق میں شامل رہنے سے جو روحانیت ملتی ہے وہ ریکارڈنگ سننے سے نہیں مل سکتی ہے. تو جتنے ہمارے ساتھی شامل رہ سکیں وہ زیادہ اچھا ہے. تو کل انشاءاللہ ہم اس سورہ کو مکمل کریں گے. آج کا سبق یہیں تک ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جی کچھ سوال ہوں تو آپ لوگ سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جی جب عذاب ہو، جس میت کو عذاب ہوگا پھر اس کے لیے دن گزارنا مشکل ہو جائے گا، اس کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو جائے گا. عذاب اس کا اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب وہ مر جاتا ہے. قبر میں دفن کرنے کے ساتھ بہت سے احوال ہونا شروع ہو جاتے ہیں. احادیث میں اس کی تصریح آئی ہے، بٹ اس کی کیفیت کنڈیشن وہ امیجنیبل نہیں ہے ہمارے لیے. کوئی کیا سوچتا ہے، کوئی کیا سوچتا ہے. البتہ حدیث میں آتا ہے بے نمازی جب قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کو پکارتی ہے، تو میرے نزدیک زمین میں سب سے زیادہ مبعوث ترین تھا، میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں، آج تو میرا میرا سلوک اپنے ساتھ دیکھے گا. اور پھر وہ اس کو جو معاملات کرتی ہے روایتوں میں اس کا ذکر ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ نہیں میں نہیں سمجھا آپ کا. اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کی نشانیوں میں سے کون سی چیزیں آ جاتی ہیں، تو وہ تو سارا جہان اس کے سامنے کھل جاتا ہے، آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے، جس میں چلتے پھرتے فرشتے، آسمانوں کا نظام، زمینوں کا نظام، تکوینیات، وہ سب چیزیں اس کی آنکھوں سے کھل جاتی ہیں. ایک آسمانی مخلوق آنا شروع ہو جاتی ہے، اور آسمان سے رف رف آتی ہے جو اس کو آسمانوں کی طرف لے کے جاتی ہے. پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان. آن دا سیم ٹائم وہ اپنے جسم سے کنیکٹ ہوتا ہے اور جسم کے ساتھ اس کے معاملات ہوتے ہیں. اور جیسے انسان ایک خواب دیکھ رہا ہوتا ہے تو خواب میں ایسا ہوتا ہے کہ جسم بستر پہ ہوتا ہے اور روح جو ہے وہ ادھر ادھر جا رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹ یہی ہوتا ہے کہ روح کسی اور جگہ جا رہی ہوتی ہے اور جسم ایک جگہ پر دنیا والوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے. مگر زندگی میں جسم پاورفل زیادہ ہوتا ہے، روح کی طاقت اللہ نے کم کی ہوتی ہے. لیکن مرنے کے ساتھ روح کی طاقت ایکسس ہو جاتی ہے اور جسم کی طاقت ڈیڈ ہو جاتی ہے. تو پھر انسان کا سارا فوکس روح پر ہوتا ہے، اس وقت سارا فوکس جسم پر ہوتا ہے. روح کا ذکر کیا جاتا ہے، اس میں سے کیا کیا آتا ہے. جو دنیا کے اعتبار سے نشانیاں وہ اور ہیں، جو آخرت کے اعتبار سے نشانیاں ہیں وہ اور ہیں. دنیا کے اعتبار سے نشانیاں دن اور رات ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے جو نشانیاں ہیں وہ ظاہری بات ہے اس کے پیچھے تکوینیات اور دیگر معاملات ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک ہی وقت میں انسان کسی کا ماضی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا حال بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا مستقبل بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. 50 چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، آج کا سبق یہیں تک ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ کل اس صورت کو ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.